حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی. پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا. ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو بڑے مان گئے، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شاہی کوئی نہیں، تو ہمارے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں. بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر، روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے. ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی. اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. وہ ذہن کھل گیا. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. تو مشکل بات ہے؟ اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں. فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی. فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے، مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. جو اسلوب، جو دانائی، جو علم، جو فقاہت اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شان اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت. کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی. انا دار الحکمت. حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں. انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبوں سے نوازا، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے اور 1 حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمائے. بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا میدان میں لڑنے والا، وہ اکثر سیاںا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. جو کوئی پہلوان جو ہوتا ہے، پہلوان وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا. لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاںا بھی کوئی نہیں.